اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب تعریفیں اس ذات واجب کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو نہ صرف یہ کہ موجب تخلیق کائنات ہیں بلکہ آپ کی عزت، عظمت اور مقام و مرتبہ یہ بھی ہے کہ جن و انس اور ملائکہ و انبیاء تو رہے ایک طرف، خود خالق و مالک بھی ان پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ مدینۃ العلم چینل کے تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم و تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ عزیزان، کسی طبقے میں، کسی کلاس میں، کسی قبیلے میں، ایک خاندان ہو یا ایک انسان، اس کی عزت ہو، عظمت ہو، شان ہو، مرتبہ ہو، ہر کوئی ان کی تعریف کرے، ہر کوئی ان کی فضیلت کے گن گائے، تو ایک انسانی کیفیت ہے، نیچر ہے کہ اس میں ایک تعصب اور حسد کی آگ ضرور پیدا ہوتی ہے۔ یہی سلسلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آل اطہار علیہ السلام کا تھا کہ فضیلتیں ان کی تھی، مقام ان کا تھا، مرتبہ ان کا تھا، شان ان کی تھی، قرآنی آیات ان کی شان میں نازل ہوئیں، فرامین مقدسہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے لیے صادر ہوتے رہے۔ اب ایک نیچرلی بات تھی، اپنے ہوں یا بیگانے، اپنے ہوں یا غیر، سب کے دل میں ایک جیلس پن، حسد اور تعصب کی فضا ضرور پیدا ہوئی۔ اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک محاذ پہ جنگ نہیں کر رہے تھے بلکہ آپ کی جنگ دو محاذوں پہ تھی۔ خیبر میں علم ملا، اپنوں کی آسیں ٹوٹیں، تاریخیں بھری پڑی ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور مرحب کو قتل کیا تو غیروں کے گھر صف ماتم بچ گئی۔ عمر بن عبدود کو قتل کیا تو مشرکین کے گھروں میں غم کی فضا چھا گئی، اور ضربت و علیین کی سند ملی تو کچھ اپنوں کے دل میں ملال پیدا ہوا۔ یعنی مولائے کائنات اور اہل بیت علیہم السلام دونوں محاذوں پہ لڑ رہے تھے، کسی پہ فضائل کی مار پڑ رہی تھی اور کسی پہ تلوار کی کاٹ پڑ رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جن پہ فضائل کی مار پڑ رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی نمائندگی بھی مولائے کائنات کے خلاف میدان جنگ میں ہوئی، اور جن پہ تلوار کی کاٹ پڑ رہی تھی صفین میں، ان کا نمائندہ بھی مولائے کائنات کے خلاف محاذ آرائے جنگ ہوا۔ اور یہی وجہ تھی کہ انہی کے ایک نمائندے نے، جن پہ فضائل کی اور تلوار کی کاٹ پڑ رہی تھی، کہ انہی کا تو یہ جملہ ہے کہ کاش آج ہمارے وہ بزرگ زندہ ہوتے، دیکھتے کہ ہم نے علی کی اولاد سے کیسا انتقام لیا۔ عزیزان، آج کے ہمارے اس کلام کا جو مطلب ہے، مقصد ہے، عنوان ہے، وہ ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام میں سے مخدومہ کونین، بنت رسول ثقلین، مادر حسنین، خاتون جنت صلوات اللہ علیہا۔
کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے فضائل اتنے انتہا پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں، فاطمہ تو بھزا تو منی کہا، تو اسی دختر نیک اختر کے لیے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بخاری، مشکات، مدارج اور دیگر بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ سیدۃ نساء العالمین، جنتی عورتوں کو سردار کہا گیا، ملاحظہ فرما لیجئے، بخاری میں بھی موجود، ترمذی میں بھی موجود، مشکات میں موجود، سوائے کے مور کا، خصائص نسائی اور دیگر 20 کتاب میں اپنی بیگانوں کی کتابوں میں موجود۔ تو اسی مخدومہ کونین کے لیے ارشاد ہوا، اگر کسی بیٹی کے لیے تعظیماً کھڑے ہوا کرتے تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ بھی یہی دختر نیک اختر تھیں کہ جب بھی جناب سیدہ تشریف لاتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے، اور جب تک سیدہ بیٹھی رہتی تھی آپ کھڑے ہوا رہتے تھے۔ یہ حوالہ دیکھ رہا ہوں تو مشکات، کنیۃ الطالبین اور شرف صدات، روضۃ الشہداء، سیرت النبی، ادب المفرد میں امام بخاری نے نقل کیا، اور دیگر سفینہ نو، علامہ شفیع اکاڑوی وغیرہ میں درج ہے۔ پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی ہے، اور میری ناراضگی میرے رب کی ناراضگی ہے، اور مشکات، مدارج، مارج، خصائص نسائی، دیگر کتابیں بھری پڑی ہیں اس جملے سے بھی۔ اور جب کبھی پوچھا گیا کہ مردوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سب سے پیارا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ علی، اور جب عورتوں کی بات ہوئی تو کہا جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا صلوات اللہ علیہا۔ یہ مسلمان بھائیوں کی کتابوں میں بہت زیادہ موجود ہے، سوائے کے مہر کا دیکھ سکتے ہیں، اوراق غم دیکھ سکتے ہیں، ترمذی شریف دیکھ سکتے ہیں، ارحج المطالب دیکھ سکتے ہیں، عبید اللہ مرسلی کی ازالۃ الخفا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان سب کتابوں میں لکھا ہے۔ پھر حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر فاطمہ صلوات اللہ علیہا راست گو تھیں، یعنی سب سے بڑی سچی تھیں، اخلاق و سیرت میں اپنے بابا کی مثل تھیں۔ یہ فضیلت جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا میں۔ اور پھر سائم چشتی صاحب نے تو البتول میں اہل سنت کے معتبر ترین حوالہ جات کے ساتھ لکھا کہ جناب سیدہ خاتون جنت صلوات اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے۔ اور وہ بیٹی جو بروز معاشر بھی آواز قدرت آئے گی، اے نبیو تم بھی نگاہیں نیچی کر لو کہ میرے مصطفیٰ کی بیٹی آ رہی ہے، وہ بیٹی بھی یہی سیدہ خاتون جنت صلوات اللہ علیہا ہے۔ اور جب کسی نے پوچھا کہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، تو روایات میں موجود ہے اس لیے فاطمہ کا معنی فاطمہ فتم سے نکلا ہے، بچانے والی، چھڑانے والی۔ فاطمہ وہ ذات مقدس ہے جو اپنے محبین کو جہنم کی آگ سے چھڑا لیں گی۔ حضور کے بعد افضل ترین ہستی کی جب بات آئی تو وہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا نام ہی لیا۔ یہی بیٹی ہیں کہ سیاہ ستہ کی روایات کے مطابق 6 مہینے اور کچھ روایات کے مطابق 9 مہینے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے بعد آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، پھر اندر داخل ہوتے تھے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ زہرا صلوات اللہ علیہا اور آپ کی دہلیز کا ادب سکھا رہے ہیں اپنی زندگی میں کہ دیکھو اس گھر کا، اس دہلیز کا مقام کیا ہے۔ اور جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوت انبیاء کا ذکر کیا قرآن مجید کی آیت کی تشریح میں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر یہ سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ گھر
علی و فاطمہ صلوات اللہ علیہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ گھر بھی ان بیوت انبیاء میں شامل ہے جن کا ادب احترام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے بلکہ ان سب گھروں سے افضل ہے۔ تو جن کا گھر سب گھروں سے افضل ہو وہ خود سب سے افضل کیوں نہیں ہوں گے؟ لمحہ فکریہ بھی ہے اور مقام غور و فکر بھی۔ اور دیگر شاہ عبد الحق محدث دہلوی صاحب اور علامہ وحید الزمان صاحب اپنی لغات الحدیث میں وہ یہ بھی درج کرتے ہیں کہ کائنات کی واحد مستور ہے جناب سیدہ خاتون جنت صلوات اللہ جو بطول ہے۔ اور بطول کے معنی لغت میں دیکھ لیجئے کہ وہ عورت جو ماہوار سرخی کو نہ دیکھے، یعنی اتنی پاک ہو کہ اور یہی تو وجہ ہے کہ کتابوں میں اسی لیے تو یہ درج ہے کہ امام حسن علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو عصر کی نماز دنیا میں آتے ہی امام حسن علیہ السلام اور ان کی والدہ مائدہ سیدہ خاتون جنت صلوات اللہ علیہ نے مصلی نماز پہ کھڑے ہو کر اللہ کی یہ عبادت اکٹھے ادا کی۔ اسے کہتے ہیں بطول۔ اور جناب بی بی پاک سیدہ صلوات اللہ علیہ کے متعلق ارشاد ہوا کہ مریم و آسیہ و جناب بی بی خدیجہ تو صلوات اللہ علیہ اور جناب فاطمہ تو زہرا صلوات اللہ علیہ، یہ چار بیویاں کائنات میں افضل ترین ہستیاں ہیں۔ یہ مسلمان بھائیوں کی کتابوں سے میں پڑھ رہا ہوں، وہ حوالہ جات دے رہا ہوں، لیکن ان سب میں جو افضل ہے وہ سیدہ خاتون جنت صلوات اللہ علیہ ہے۔ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی میں بھی یہ درج ہے، تاریخ ابو الفدا میں بھی درج ہے، تفسیر در منصور میں جلال الدین سیوطی نے بھی اسے نقل کیا۔ اور سیدہ وہ خاتون جنت ہے، یہ میں فضائل جناب سیدہ مخدومہ کونین بتا رہا ہوں۔ اور یہی وہ بیوی ہیں کہ جن کے گھر کی چکیاں چلانا، جن کے گھر کے بچوں کے پنگوڑوں کی ڈوریاں ہلانا، اور جن کے گھر پہ خدمت پہ معمور وہ ملائکہ ہیں جو کائنات کا نظام چلانے والے ہیں، وہ ان کی خدمت پہ معمور ہیں۔ کوئی چکی چلا رہا ہے، کوئی بچے کے پنگوڑے کی ڈوری ہلا رہا ہے۔ اور یہی بیوی ہیں جن کا نکاح عرش پہ ہوا، درخت طوبہ کو رضوان جنت اور ملائکہ سے پاک پروردگار نے ہلا کے پتے گرائے اور ان کو کہا کہ انہیں سنبھال کے رکھو، یہ زمرد، سونے، چاندی، جواہرات سے زیادہ قیمتی ہیں، قیامت تک ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہو۔ اور یہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے نکاح کا یہ صدقہ ہے کہ قیامت تک جتنے محبین علی و فاطمہ پیدا ہوں گے ان پتوں کی تعداد اتنی تعداد کے برابر ہے۔ اور جب وہ قیامت والے دن محبین علی و فاطمہ آئے تو جنت کی ٹکٹ یا ان کے ہاتھوں میں تھما کر انہیں جنت میں لے جانا۔ اور یہ ہے صدقہ نکاح جناب سیدہ خاتون جنت صلوات اللہ علیہ کا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر ہیں۔ عزیزان آمدم برسر مطلب میں کتنے فضائل گنواؤں، یہ فضائل ساری زندگی بھی بولتا رہا ہوں تو نہیں ختم ہو سکتے، لیکن جب دیکھا کہ یہ خاتون جنت صلوات اللہ علیہ کے اتنے فضائل ہیں کہ اس وجہ سے کہ پیغمبر کی بیٹی ہیں اور یہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ عقد کے نتیجے میں آپ کے گھر ہیں، تو اب لوگوں کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش کوئی اور بھی اس میں شریک ہو۔ بنی امیہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانوں سے لذت اندوز ہونے والوں نے اب روایات کی فیکٹریاں کھولی۔ میں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ دیکھیے ہر روایت درست نہیں ہے، اگر ہر روایت درست ہوتی تو امام بخاری کی جو صحیح بخاری ہے نا وہ 10 لاکھ حدیثوں پہ مشتمل ہوتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ 10 لاکھ حدیثیں مجھے زبانی یاد تھی مگر میں نے ان میں سے چھانٹ کے صرف 6,500 اور اگر انہیں مقرر حدیثوں کو حذف کیا جائے تو وہ صرف 2,500-3 ہزار بنتی ہیں، صرف اتنوں کا نقل کیا، یعنی اتنی حدیثیں صحیح ہیں، باقی سب کو غیر معتبر جانتے ہوئے میں نے ڈیلیٹ کر دیا اور اپنی صحیح بخاری میں جگہ نہیں دی۔ یہی حال امام محمد بن احمد بن حنبل کا ہے کہ انہوں نے اپنی مسند میں 3 لاکھ حدیثوں میں سے صرف 10,000 حدیثیں
جو ہے وہ چھانٹ کے وہ اپنی مسند میں نقل کی، اور 2,90,000 حدیثوں کو ان کے بقول ریجیکٹ کر دیا، انہیں غیر معتبر جانا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، اگر ہر روایت صحیح ہوتی، ہر حدیث صحیح ہوتی، تو بتائیے کہ مکتب تشیع ہو یا مکتب تسنن، دونوں فقہا میں یہ رجال کی کتب کس لیے ہیں، یہ رجال کا علم کس لیے ہے، اور یہ فن رجال کن پہ پرکھا جاتا ہے؟ یہی دیکھا جاتا ہے نا، راوی کون ہے، کاذب ہے، صادق ہے، اچھا ہے، برا ہے، دشمن اہل بیت ہے یا دشمن صحابہ ہے یا دشمن کون ہے، یہ دیکھ کے اس روایت کا، حدیث کا انکار کر دیا جاتا ہے کہ یہ روایت قبول نہیں کی جاتی، اور یہی ہمارا مدعا ہے۔ اسی سے ہمارا مدعا ثابت ہوتا ہے کہ ہر روایت ایک جیسی نہیں، جب روایت ایک جیسی نہیں تو راوی بھی ایک جیسا نہیں۔ اب یہ آس پیدا ہوئی کہ ہم بھی کوئی ایسی حدیثیں گڑھیں، تو انہی حدیثوں میں کچھ حدیثیں ایسی روایتیں بھی گڑھی گئی کہ اگر علی کے گھر ہے تو چلے کیا ہوا، کسی کے گھر 2 بھی تو ہیں۔ یہ سوچا ہی نہیں کہ تاریخ کے مطابق درو گورا حافظہ نہ باشد، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، یہ 2 کسی کے گھر جانے سے پہلے کن کے گھر تھی؟ ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے گھر تھی۔ تبت یدا ابی لہب و تب، اس مردود کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جسے اللہ کی پھٹکار ہے، کیا پیغمبر اپنی بیٹیاں اس کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو دیں گے؟ سوچنے والی بات ہے۔ اگر نبی کی بیٹیاں ہوتی تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو وہ آیت تطہیر میں داخل ہوتی، اور جو آیت تطہیر میں داخل ہے انما المشرکون نجس، مشرک کائنات کا بدترین جو ہے وہ نجاست ہے۔ تو ذرا بتائیے کہ آیت تطہیر کی اگر وارث کوئی دختر ہوتی تو کیا اسے مشرکوں کو دیا جاتا؟ جناب زینب کی شادی ابو العاص سے کی گئی، اور ابو العاص بھی اس وقت کافر تھا، اور وہ جنگ بدر میں بدر کے قیدیوں میں وہ آیا ہے کہ تاریخ کا مطالعہ تو کیجئے۔ اب لوگوں کے دل میں، اور وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبیوں کو بلائیے، دعوت ذی العشیرہ، مسلمانوں کی جو سب سے پہلے اسلام کی دعوت تھی وہ دعوت ذی العشیرہ تھی، جو جناب عمران حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں جس کا انعقاد ہوا۔ فرمایا اپنے قریبیوں کو بلاؤ، عبد المطلب کی ساری اولاد کو بلاؤ، ابو جہل کو بلایا، ابو لہب کو بلایا، یہ سارے تھے نا، سب تھے۔ تو ذرا کیا مسلمان جواب دیں گے کہ 2.5 سال کی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا اس دعوت ذی العشیرہ میں شامل ہیں، وہ شامل ہیں، اور اگر دوسری بھی اپنی ہوتی وہ شامل کیوں نہیں ہے؟ کون جواب دے گا اس کا؟ چادر کے نیچے، کسا کے نیچے، اللہم ہؤلاء اہل البیت، اے اللہ فقط یہی ہیں میرے اہل بیت، پس یہی ہیں میرے اہل بیت۔ اس میں اکیلی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا شامل ہیں، باقی کہاں ہیں؟ مباہلے کی آیت میں تو کہہ دیا کہ جناب جب مباہلہ ہوا، شیعہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک بیٹی کی ہوں گی، باقی مر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں باقی مر چکی ہوں گی، لیکن یہ کون جواب دے گا کہ جس کے گھر ایک بیٹی ہے وہ تو انفسنا کا مصداق بن کے مباہلے میں جا رہا ہے، اور جس کے گھر 2 بیٹیاں ہیں وہ تو زندہ تھا، وہ داماد ساتھ کیوں نہیں گیا؟ بیٹی اگر مر بھی گئی تھی، بیٹیاں مر بھی گئی تھیں، ایک رشتہ مساہرت، ایک رشتہ دامادی تو ختم نہیں ہو گیا تھا، تو مباہلے میں جس کے گھر ایک بیٹی ہو وہ تو انفسنا کا مصداق بن کے جائے، اور باقی کسی کی خبر بھی نہ ہو۔ سوچنے والی بات ہے، یہ بات کیا ہے؟ اب لوگوں کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی ایسی روایتیں گڑھیں، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ پاک پروردگار عادل ہے، اس نے اپنے محبوب کو عدل کے لیے بھیجا۔ یہ ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ غنیمت کے مال میں سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ ایک صحابی کو زیادہ غنیمت کا مال مل گیا ہے، آپ کے چہرے پہ جلال آیا، غضبناک ہو کے فرمایا کیا تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ اللہ کا رسول عدل نہیں کرتا؟ تو وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صحابہ کرام میں اپنی امت میں عدل کرتے ہیں، کیا وہ اپنی اولاد میں عدل نہیں کریں گے؟ جبکہ خود
بخاری شریف جلد اول میں یہ درج ہے حدیث کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولاد میں برابری کرو، اگر کچھ تقسیم کرو یا انہیں دو تو برابر دو۔ اور بخاری شریف اور سنن نسائی اور دیگر پورا باب درج ہے، ایک اپنا باب سنن نسائی میں امام نسائی نے لکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص اپنی اولاد میں برابری نہیں کرتا تھا، برابر نہیں نوازتا تھا، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اس کے گواہ ہی نہیں بنتے تھے۔ تو اللہ بھی عادل، اللہ کا محبوب بھی عادل، عدالت قائم کرنے کے لیے تو وہ کائنات میں تشریف لائے، سب میں عدالت پیش کرنے کے لیے، اور عدالت کے سبق یاد کروانے والا نبی اگر اپنی اولاد میں عادل نہیں ہے، اپنی اولاد میں عدالت نہیں کرتا، تو مجھے بتائیے کہ یا معاذ اللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پہ حرف نہیں آئے گا؟ ایک بیٹی کا نکاح عرشوں پہ ہو رہا ہے، روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام ان کا نکاح پڑھ رہے ہیں، اور باقیوں کو نکاحوں کا بھی پتہ نہیں، نکاح خانوں کا بھی پتہ نہیں۔ ایک دختر نیک اختر کو برز علی ماں نے کل ہی الکفر کل ایمان علی جیسا شوہر دیا، کسیرا میسر نہ شودی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کہ مولود کعبہ کعبے میں آنے والا شوہر دیا۔ ایک بیٹی کو حسن حسین جیسے سردار جنت، جنت جگیر کے مالک بیٹے عطا کیے، اور خود بیٹی کو جنتی عورتوں کا سردار قرار دیا، آپ کو اہل بیت میں شمار کیا۔ آپ کے فضائل میں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابی داؤد، کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، باب اہل بیت میں جناب سیدہ اکیلی بیٹی شامل ہیں؟ کسی کتاب سے بھی باقی بیٹیوں کا ذکر دکھا دیجئے۔ جمعے کے خطبوں میں بھی ایک بیٹی کا ذکر ہے، آپ کی دعاؤں میں بھی ایک بیٹی کا ذکر ہے۔ تو باقی بیٹیاں چار نہیں 400 بنا لیجئے، جس نے وراثت ہی نہیں لینی، جس نے کوئی کلیم ہی نہیں کرنا، جتنے مرضی بنا لے، کہ جب فضائل میں کسی کا حصہ ہی نہیں۔ اگر وہ نبی کی بیٹیاں ہوتی، آیت تطہیر میں شامل ہوتے، ان کے نکاح عتبہ عتیبہ ابو لہب کے بیٹوں سے نہ ہوتے، پھر طلاقیں نہ ہوتی، اور پھر طلاقیں ہو کر پھر کسی کے عقد میں نہ جاتے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو جناب سیدہ کے ساتھ تھا۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں، ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ المبشرہ، علامہ محب الدین طبری اور ازالات الہوا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور الخصائص الکبریٰ میں پھر سیوطی یہ درج کرتے ہیں کہ حضرت عمر خود فرمایا کرتے تھے کہ علی کی 3 خوبیوں میں سے اگر مجھے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتی۔ حضرت خود اندازہ کر لیجئے کہ میرے لیے اگر علم کی حدیث ہوتی، میرے لیے منزلت ہارون و موسیٰ کا فرمان ہوتا، اور یا میں داماد پیغمبر ہوتا۔ حضرت عمر کا خود کہنا کہ کائنات میں، بلکہ حضرت سعد کا یہ کہنا ہے کہ علی کی 3 فضیلتوں، یہی 3 فضیلتوں میں سے کسی اور کے پاس اگر ایک فضیلت بھی ہوتی تو یہ دنیا بھر سے افضل فضیلت ہوتی، اور یہی 3 فضیلتیں ہیں۔ تو حضرت سعد کو نہیں پتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ حضور کی 2 بیٹیاں بھی کسی کے گھر ہیں؟ بھائی اس وقت تک تو یہ کسی کو پتا نہیں ہے۔ یہ کیسی عدالت ہے؟ اور یہ جو جناب سیدہ خاتون جنت صلوات اللہ علیہا اور جناب مولائے کائنات کا جو خطبہ نکاح عرش پہ حضرت آدم نے پڑھا، روضۃ الشہداء میں دیکھ لیجئے، علامہ حسین کاشفی نے لکھا ہے، البتول میں اہل سنت کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ بیان دیا ہے سائم چشتی مرحوم صاحب نے البتول میں، مشکل کشا میں، کتابوں میں سے اہل سنت کی کتابوں کے بیشتر حوالہ جات کے ساتھ انہوں نے یہ نقل کی ہیں روایات۔
اور مولا کائنات کی مولا علی کی جو شادی ہوئی اللہ کے حکم سے ہوئی ہے بھائی. سوائے کے محکم ابن حجر مکی نے لکھا، مدارج النبوت میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا، اور آکے اقام اور حاج المطالب میں علامہ عبید اللہ ساری کتابیں بھری پڑی ہیں. تو ایک بیٹی کا نکاح اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، عرشوں پہ ہو رہا ہے. انبیاء میں سے ابو البشر ان کا نکاح پڑھ رہے ہیں. حور و غلمان ان کے محبین کے لیے جنت کی ٹکٹیں بانٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ہے مولا کائنات اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا عقد اور عقد کا منظر عرشوں پہ. تو کسی اور بیٹی کے لیے دکھا دیجئے. بی بی پاک کے لیے تو جنت سے کھانے آئے، کتابوں میں موجود ہیں. سیدہ کے بچوں کے درزی جبرائیل بنے، انا خیاط الحترین کی صدائیں لگاتے ہیں. تو سوچنے والی بات ہے. خیر آمدن مرسل مطلب کہ عزیزان جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. لیکن میں آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ مسلمانوں 4 نہیں 400 بیٹیاں بنا لو، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا تو مشترکہ بیٹی ہے نا. شیعہ کہتے ہیں ایک بیٹی ہے جناب زہرا اس میں بھی شامل، اور اگر دوسرے لوگ یہ کہیں کہ 4 بیٹی ہیں جناب زہرا ان میں بھی شامل، تو جناب بی بی پاک زہرا صلوات اللہ علیہا تو مشترکہ بیٹی ہیں نا. تو جو مشترکہ بیٹی ہیں، ایک بیٹی تم سے راضی نہیں گئی. ذرا بخاری پڑھ لیجئے، مسلم پڑھ لیجئے، اس کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں دفن ہو رہا ہے. ناراض جا رہی ہیں اس دنیا سے. ابن قتیبہ دینوری نے یہاں تک جملہ لکھا، کچھ افسرات کے لیے بی بی پاک نے فرمایا کہ ہر نماز جو ادا کروں گی تمہارے لیے بد دعا کروں گی، اور قیامت والے دن اپنے بابا کے آگے شکایت کروں گی. افسوس تم سے تو ایک بیٹی نہیں راضی گئی اس دنیا سے، 4 بیٹیوں کا دعویٰ کلیم کس زبان سے کر رہے ہو؟ بہرحال عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. جزاک اللہ. اس موضوع پہ میرے اور بھی کلپس موجود ہیں، 4-5 ویڈیوز میں میری ماشاءاللہ موجود ہے میرے چینل پہ. تو الحمدللہ اسی پہ آگے میں آپ کو اب مکتب تسنن کا اعتراض اور مکتب تشیع کی طرف سے جواب بھی آپ کو لفظ کر رہا ہوں، تاکہ آپ مکمل جو ہے نا آپ کی تشنگی دور ہو اس موضوع پہ، اور کم از کم آپ جان سکیں، اس حقیقت کو پرکھ سکیں، جان سکیں، اور آپ کو ایسا علم نالج کسوٹی دے دی جائے جس پہ پرکھ کے، جانچ کے، تول کے آپ دیکھ سکیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ایک ہیں یا 4. آئے دیکھیں، ملاحظہ کریں. جزاک اللہ. یعنی آپ کی جو 4 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور سیدہ فاطمہ اور سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، یہ 4 بیٹیاں سیدہ خدیجہ سے ہوئی ہیں، اور یہ ان کی اپنی بیٹیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں آج منت کر رہے ہیں جی، اگر نبی دیاں 4 بیٹیاں نے اسے شیعہ ضد چھوڑ دینے ہیں، اگر نبی دی ایک بیٹی تو سنی ضد چھوڑو یار. مقایت من منا کری دے جی، منوا لو. ساڑھے کو 4 بیٹیاں نے اسی من جانے ہیں جی. نہیں تو میں دلیل دینا، میری دلیل قبول کر دو. اس تو اچھی دلیل ہوئے کل میں دے دو، میں من جانا جی. اسی توڑی سنگت چاہنے ہیں، اسی تو چھوڑنا نہیں چاہتے. رسول آکھے 73 فرقے نے ذاکری نگاہ نال جڑے میں پاکستانی فرقے ویکھ رہے ہیں 2 ہی رہ گئے جی، یا درود والے یا بارود والے. اسی تے 2 گھر یار سنی شیعہ درود والے رہ گئے، باقی تے برود والے ہو گئے جی. اسی نہیں تو انہوں کھونا چاہتے یار. تو ساڑے بھائی ہو، تسی میرے مصطفیٰ دی امت ہو. 4 نہیں تے اسی ضد چھوڑنے ہیں، ایک تے تو چھوڑ دے جی. میں آج 5 دلیلاں دینا چاہنا، 5 سوال کرنا چاہنا. ذہن وچ محفوظ کر لو. موبائلیں چ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ویڈیو CD بن رہی ہے جی. کل پرسوں ترسوں 10 دن میں روز زندگی ہے تے تھے اسے ٹائم تے 7 8 آ رہے ہیں جی. جدن جواب مل جائے میں 10 دینا جی. میں محرم سفر قیامت معاشر تک انتظار کروں گا. جدن جواب مل جائے میری 5 دلیلاں نے جی، میرے 5 سوال نے جی. اگر نبی دیاں 4 بیٹیاں نے تو میرے 5 سوال نے جی. پہلا سوال، ترمذی شریف میں حدیث پڑھی ہے، کلما جاءت فاطمہ تو الابی حاجدن وی سیدہ زہرا باب محمد کو لامدی کائنات دا سلطان محمد دین ہوئے کہ کھڑے ہو جاندے سن دی. ترمذی شریف صرف کھلوندے نہیں، جتھے آپ کھلوندے ہیں اسے جگہ تے دین بٹھا دے.
زہرا بیٹھ گئی، یہ مصطفیٰ کھلو گئے. کدوں تک؟ ما دامت فاطمہ تو جالستن، لمٹی کو نہیں، جب تک زہرا بیٹھی ہے رسول کھلوتے نہیں. میرے پڑھے لکھے صاحبان، لاہور دا بیدار مجمع، سٹوڈنٹ، اہل سنت بھائی، میرا پہلا سوال ہے جی، زہرا آمدی ہے تو مصطفیٰ کھلوندے نے. میرا پہلا سوال ہے، اگر نبی دیاں نے 4 بیٹیاں، میرا محمد عادل نبی ہے جی، ایک کیسا عادل ہے، ایک دھی دی واری کھلوندا ہے، باقی 3 دی واری کیوں نہیں کھڑا ہوں؟ نہیں، میں نہیں سمجھایا جی، میرے سمجھانے فرق ہے. جولائی 23 جولائی مجلس ہوئی ہے UK میں بھی، میرے سمیت کئی ذاکرین ہیں. لندن چ واپسی تے میں گھر فون کیتا، میری 4 بیٹیاں نے. میں اپنی بیٹیاں کو پوچھا، بیٹا کسی چیز کی ضرورت ہوئے؟ انہوں نے کہا بابا سکول کھلنے والے نے سن بیگ چاہیے، نیو بیگ اسے لے کے جانا چاہیے، چھوٹیاں نے بیٹیاں. میں کہ ٹھیک ہے جی. قسم اللہ پاک دی نیاز بے گالیا، میں دھیاں دے 4 بیگ لے نے تے میں احتیاط کیتی ہے سائز چھوٹا بڑا ہوئے، کلر ڈیفرنس نہ ہوئے. کلر ایک ہوئے، اتنے تصویر بھی ایک ہوئے. بچیاں چھوٹیاں نے، جے میں کسی دا کلر بھی چینج لے گیا نا، انہوں نے بابا او دا اچھا لے، میرا تے اچھے نہیں آتا، میں نے وہی کلر چاہیے. میں 4 بیگ لینے تے سائز چھوٹے بڑے ہیں نے، کلر ہی کی ہے. کیوں؟ گناہگار بشر میں، غیر معصوم میں. 1400 سال دے بعد میری فیلنگ پدری محبت ہے، میں دھیاں نال انج ورتا میری دھی دے کسے ذہن وچ نہ جائے بابا او دے نال چوکھا پیار کردا دے. پھر شاہ نال فیصلہ کارا جی امام حسین دی مجلس ہی بہ کے، میں 1400 سال بعد دھیاں نال ورتے ہیں، ان بیگ ایک کلر دے لے نے. میرا محمد عادل ہے، ایک دی واری بڑا کھلوندا ہے، باقی 3 دی واری کیوں نہیں کھلو رہا؟ اگر پیغمبر باقی 3 بیٹیاں دیواری کسے دیواری کھلوتا ہے، کتاب وکھا دیو، ضعیف تو ضعیف روایت وکھا، کسے فرقے دی کتاب وکھا. میرا دوسرا سوال، اگر نبی دیاں 4 بیٹیاں نے، پھر حدیث کے ساتھ چادر تطہیر تلے ایک زہرا باندھی ہے، باقی 3 کیوں نہیں باندھی؟ مہربانی بھائی، مہربانی بھائی، مہربانی بھائی. میرا تیسرا سوال ہے، اگر نبی دیاں 4 بیٹیاں نے، توحید اور رسالت دے دفاع 10 ہجری 24 ذی الحج نجران دے پادریاں عیسائیاں دے مقابلے اکو زہرا ٹور کے مبالے جا رہی ہے، باقی 3 کیوں نہیں جا رہی؟ توڑے ہاتھ سلامت ہون جڑی عزت زہراج بلند نے رہا. مہربانی جی. یا میں عقلی دلائل دے رہا ہوں، عقلی دلائل چاہیے دیں. میرا چوتھا سوال جی، والدین فوت ہو جان، اولاد کٹھی ہو کے پراپرٹی ڈیوائیڈ کر دی، بزنس، زمین، کوٹھیاں، کاراں ونڈی دیاں، ماں پیو نہیں رہے، بے کے رام نال ونڈ لو جی، اے تیرا حصہ ہے، تیرا حصہ. اگر نبی دیاں 4 بیٹیاں نے، پھر میرا چوتھا سوال ہے جی، اے بابے دے بعد زہرا بابے دا حق فدق لین جا رہی ہے، باقی 3 چو کیوں نہیں جو یار؟ کیوں؟ ایک زہرا جا رہی ہے، میرا حق دے دے، باقی رسول دیاں دیاں نہیں، انہوں نے پیو دا حق نہیں چاہیے. میرا 5واں اور آخری سوال بیان میرا تمام ہے جی، اور میں سمجھنا شاہ جی میری ذاکری دا حصہ نہیں، معصوم دی عطا ہے. قسم خدا دی میں اپنا قد ذاکری دا جاننا، ازائی دنیا جو سب تو حسین دا چھوٹا میں ذاکر ہوں. امام حسین کرم دی چادر اتے پا دیتی ہے، ساڑھے نہ چیزاں نو رنگ لا دیتے، ورنہ ذکر حسین میں چکڑ لو ساڑھی ٹکے دی قیمت نہیں. یہ دا مطلب ہے ذاکر قیمتی نہیں، حسین دا ذکر قیمتی. یہ جڑا ہون 5ویں دلیل سوال ہے نا جی، یہ میری ذاکری دی اختراع ہی نہیں. میرا خیال ہے معصوم حصہ بھیج دیتا ہے کہ ساڑھی وکالت پہ کردہ ہے، چلو حصہ ساڑھے طرف. کتنی داد دیو گے جملے دے بعد میں چیک کروں گا. اگر نبی دیاں 4 بیٹیاں نے، میرا 5واں سوال، میں جھوٹ بول سکنا، تو جھوٹ بول سکنا ہے، مولوی ذاکر فراڈ کر سکتے ہیں، اللہ تے عادل ہے نا. اللہ دے محبوب دا نام ہے مصطفیٰ، عادل محبوب دا عادل محب. لاہور آلے میرا سوال ہے، ایک کیسا عادل ہے اللہ، محبوب دی ایک بیٹی دی شادی تے تارا نازل کردہ ہے، باقی 3 دی واری تارا کیوں؟ ہائے 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 ہائے، میں صدقے بھائی، میں صدقے بھائی، بہت مہربانی جی. یا علیہ
بہت مہربانی یا تے آکھو اللہ جی کو تارے موگے نے جے تارے بھی ہیں نے تو خدا بھی ہے تے اللہ دیاں نظریں تے محبوب دیاں چارے بیٹھیاں کو جیاں نے وہ تے فرق نہیں نہ کردا زہرا دی واری بڑے تارے شارے نازل کردا باقی طرح دی واری کیوں نہیں تھوڑا جو ہوتے ہو جائے گا آج ٹائم جی معذرت نہ لیکن اگلی ازاداری ڈیم ہے 8 بجے 8:30 شروع ہو رہی 8:30 شروع ہو رہی چلو 6ویں میں ایک دلیل دینا چاہنا جی 5 سوال کیتے ہیں 6ویں دلیل جی 4 نے یا 1 کے لطف دی گالے جناب سیدہ متفق لے بیٹی ہے جی نہیں سنی 4 مندے نے 4 وچ بھی زہرا ہے شیعہ 1 مندے نے 1 بھی زہرا ہے یہ مطلب ہے کنفرم بیٹی زہرا ہے اختلاف زہرا تے نہیں تروں تے اختلاف ہے مہربانی جی مہربانی جی مہربانی جی مہربانی جی مہربانی جی زہرا تے اختلاف نہیں اختلاف باقی تروں تے جے 4 نے تے 4 والے بھی زہرا نو بیٹی مان رہے ہیں جے 1 کے تے 1 والے بھی زہرا نو بیٹی مان رہے ہیں یہ مطلب ہے زہرا کنفرم بیٹی ہے اختلاف تروں تے جی جیڑا دعویٰ کرے ہو دلیل دے عدالت دا بھی یہی قانون ہے شریعت دا بھی یہی قانون ہے اسی دعویٰ کیتے ہیں بھری کائنات ہی باں کھڑی کیتی نبی دی 1 بیٹی ہے بھائی دنیا دا حق بندا ہے 1 دیاں ڈیٹیلاں ساڈے کول پوچھو جی رسول ال پیدا کدن ہوئے نے معاف کرنا پھر ورڈ میں یوز کر رہے ہیں عوام الناس سے کتنا عرصہ بابے دے گھر پیکی زندگی گزاری ہے کتنے سال کتنے مہینے کتنے دن دھی بن کے بابے دے گھر رہی ہے ڈولی کدن اٹھی ہے علی دے گھر زوجہ کتنے دن بن کے رہی ہے شادی کدن ہوئی ہے کدے نال ہوئی ہے نکاح کس پڑے ہے علی و بطول دی اولاد کتنی ہے انہاں دی نسل کی ہے ساڑھے کول پوچھ لو بچے کول پوچھ لو اسی دسنوں تیار ہیں اسی دعویٰ کیتا ہے 1 دی ڈیٹیل ساڑھے کول لے لو جو جیڑے آدھے نے 3 بیٹیاں نے یہ عدالت دی روح نال انہاں دا حق بندا ہے 3 دی ڈیٹیل دیو بھائی نہیں سمجھ آئی رسول ال پیدا کدن ہوئیاں نے جوان کدن ہوئیاں نے شادیاں کدن ہوئیاں نے کنہ نال ہوئیاں نے نکاح کنہ پڑے انہاں دی نسل کتے جڑا علماء اسلام اپنی بکس 3 بیٹیاں دی ڈیٹیل رکھی با خرم شاہ جی میں مختصر سنا دینا جی میرے تے یقین نہیں کرو گے جی شیعہ دے ذاکر اپنے کول کر دے کل کسی اپنے مولوی کو فون کر کے پوچھنا ہے ساڑیاں کتاباں چاہی لکھے جڑا ذاکر شیعہ دا پڑھ گیا جو بھی آکھے نا انہی لکھے پھر شیعہ ہونا جرم کوئی نہیں کی لکھے ہے ڈیٹیل دی انہاں 3 بیٹیاں دی علماء اسلام لکھے ہے کہ نبی دیاں 3 بیٹیاں یہ پیدا ہوئیاں نے مکے چ جوان ہوئیاں نے مکے شادیاں ہوئیاں نے نعوذ باللہ شادیاں ہوئیاں نے کافراں نال عتبہ عتیبہ وغیرہ نام ہی لکھے گئے علت کی یہ شادیاں کیوں رسول کافراں نال کیتیاں نے جی سارا مکہ کافر ہے اجے مسلمان ہے ہی کو نہیں اجے آپ بھی نبی کو نہیں بنے آپ نبی پہ بن دینے 40 سال بعد بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں رسول پھر فریضت ادا کرنے جی وہ پھر جناب ہو بیٹیاں دے دیتی ہیں کافراں پھر 40 سال بعد نبی بن گئے بقول علیہ السلام اعلان نبوت کر دیتا کلمے پڑھ کے بندے مسلمان ہونے لگے رسول بھی کیوں تے مسلمان ہو گئے نبی کافراں کول طلاقہ لے کے دوبارہ مسلماناں نال شادیاں کر دیتی جنہاں دی وجہ تو کچھ ہستیاں ذو النورین بنیاں لو جی میرا سوال ہے اعلان نبوت 40 سال تو بعد طلاقہ لیاں نے رسول اعلان نبوت تو بعد 9 نے 11 نے 13 نے ازواج مطہرات میرے پیغمبر دیاں بیویاں امہات المومنین ساڑیاں ماواں نے عزت احترام انہاں دے رتبے نو سلام کوئی ساڑے تے بلیم نہ کرو شیعہ صحابہ کرام نو نہیں مندے ازواج مطہرات نو اسی مننے ہیں یار میں اعلان کر رہے ہیں نبی دیاں بیویاں ساڑیاں ماواں نے کنفرم قرآن دی روح نال انہاں دی عظمت نو سلام انہاں دا عزت انہاں دا احترام لیکن جس ویو نال میں گل کرنا چاہنا ان 9 یا 11 رشتیاں چوں نبی دی پہلی شادی کدن ہوئی ہے جدن نبی دی شادی ہوئی ہے پہلی عمر مبارک رسول دی کتنی ہے میرا سنی بھائی زیادہ توجہ 25 سال نبی پاک دی عمر مبارک کے پہلی شادی ہوئی اور پہلی شادی ملکۃ العرب بنا لی پہلی زوجہ محترمہ پہلی ام المومنین زہرا دی امہ
بنت خویلد عرب دی عرب پتی خاتون جس دا اسلام قیامت تک مقروض، یہ 70,000 اٹھ دولت دا لدے اسلام تے قربان کیتا ہے، لاہور عالیہ میں ممبر تے کھلو کے ببانگے 2 لاکھ رہے ہیں، جس دا زمانہ جہلیت پورے عرب وچ لقب طاہر ہے جی جناب خدیجہ الکبریٰ مشہوری طاہرہ دے نام تھے۔ یہ پہلی زوجہ محترمہ میرے مصطفیٰ دی، یہ ام المومنین بھی ہیں، ام المعصومین بھی ہیں جی۔ پہلی شادی میرے مصطفیٰ دی ہوئی جناب خدیجہ الکبریٰ نال، عمر مبارک نبی پاک دی ایک وقت بولو جی 25 سال عمر مبارک کے پہلی شادی ہوگی، 4 سال شادی نو گزر گئے نے، نبی اولاد کو نہیں پیوندے۔ 29 سال عمر مبارک ہوگی، مودودی تیر القادری سارے لکھے ہیں، نبی اولاد کو نہیں پیوندے۔ یہ وہی 4 سالہ بے اولادی دا پیریڈ ہے جدے ابو جہل تے ابو لہب بہ کے تاڑیاں مار دیان، اب تر جے ادا ہے ہی کو نہیں، ادا ہونا ہی کو نہیں، تے جدا پیچھے نہ وہ دا مشن کی میں چلنا ہے، آج مرے کل مرے، ادا دین تے گیا، یہ لے نہ تانے دیتے نا، اس لئے واضح قدرت ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کوثر، اب تر اے ہونگے میں تن زہرا نہیں دیتی۔ ہائے 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 مہربانی جی۔ شکریہ جی، حیدری آل 29 سالوں دے بعد عمر مبارک ہو گئی جی، 25 سال عمر مبارک شادی ہو گئی، 4 سال بعد 29 سال ہو گئے، 29 سال عمر مبارک کے پہلا اولاد ہوئی ہے نبی اللہ۔ پہلی اولاد میرے مصطفیٰ بیٹی نہیں، بیٹا یار ساڑھے نبی دا پہلی اولاد بیٹا ہے جس دا نام قاسم، جی دی وجہ تو میرے مصطفیٰ دی کو نیت ہے ابو القاسم۔ مکے دے جڑے زوار حاجی بیٹھے ہو، آج بھی جنت المعلا جناب قاسم دی قبر موجود، یہ پہلی اولاد میرے مصطفیٰ دی قاسم ہے۔ اگو پھر جتنی اولاد ہوئی ہے بیٹیاں ہوئی ہیں بعد ہی چوئیں۔ لو جی پڑھے لکھے صاحبان ہی میرا سوال ہے جی، 40 سال عمر مبارک کے نبی پاک طلاقہ لے لیا، 25 سال عمر مبارک کے نبی دی پہلی شادی ہوئی ہے، 29 سال عمر مبارک کے پہلا بیٹا ہویا، 30 سالوں دے بعد باقی بیٹیاں ہوندیاں، 30 میں 10 پاؤ تے 40 بن دیں۔ داد دیو نہ دیو تواڈی مرضی جی، فکر دا دروازہ کھولو جی، 30 میں 10 پاؤ تے 40 بن دیں، یہ 10 سال کل پیریڈ ہے۔ میں نے بھی میرا مسلمان بھائیو ٹیکنیکل مذہب اکھا دے جس مذہب 10 سالہ 3 بیٹیاں پیدا بھی ہون، جوان بھی ہون، شادیاں بھی ہون، طلاقاں بھی ہون۔ مہربانی جی، مہربانی جی، مہربانی جی، سوچو گے مہربانی کرو گے جی، اس کو پھر ڈسکس کرو گے جی۔ اس جدید دور 2 کام مشکل ہے، 2 کام مشکل ہے۔ آج تسی ایگریمنٹ لکھ کے دے چھڑو 2 کام دا، کوئی تواڈی مخالفت نہیں۔ میں ایک طالب علم قوم دا ادنا جا غلام ہو کے آدھا پہ اتنی ذمہ داری میں قوم دی اپنی طرف اچھے دا پہ 2 کام تسی لکھ دو ایسا نہیں کر دے، تواڈی مخالفت ہو بنجے میرا قتل معاف۔ غدیر تو علی دا ہاتھ کاٹ چھڑو، چادر تلیو بطول کاٹ چھڑو، مخالفت ہے نہیں۔ غدیر تو علی دا ہاتھ، چادر تلے بطول، کیا بات ہے بڑے سامنے۔ اسلام دے اندر پہلی ایک دعوت ہوئی ہے جس کو ذرا غور نال سننا ہے۔ پہلی دعوت ذوالعشیرہ، جدا قرآن پہ آدھا قریبی بلا۔ یہ قریبی کون ہے؟ قریبیاں تو علاوہ نہ بلاویں، یعنی قریبیاں تو مراد ہے اولاد عبد المطلب، ساری اولاد عبد المطلب بلا، جتنی ایک فرد بھی گھر نہ ہو۔ مالک میں تو یتیم ہاں، میرا گھر کوئی نہیں، کتھا بلاؤں؟ تیرے گھر بلاؤں؟ مالک کہتے نہیں، تو اس گھر بلا جڑا تیرا میرا ساجا ہوئے۔ لیٹ پہنچ وہ تو سمجھے پتہ نہیں ذاکر نو ہو گئے کہ اتے منہ کر کے لگ گیا اپنے آپ۔ خالق پیدا نہ قریبی بلا تو مشورہ پہ کرتا ہے نا بھائی کتنے بلاوا، میرا تو گھر کوئی نہیں، تیرے گھر بلاوا۔ میں خالق کہتا جڑا ساجا نہیں،
اتھے بلا لے بلاؤنی اولاد عبد المطلب ہے. اس وقت جناب ختیجہ پیغمبر دے عقد وچ آہن دعوت وچ کوئی نہیں کیونکہ اولاد عبد المطلب نے پسر قحافہ پسر خطاب پسر عفان تروے کوئی نہیں قریبی نہیں. ابو لہب ہے قریبی 42 افراد کل اس دعوت یعنی نہ تو علاوہ گھر چ بندے ہی کوئی نہیں سارے دعوت آ گئے. قریبی جو ہے عبد المطلب کی جتنی اولاد آئی وہ ساری آ گئی. 3 مستورہ 39 بچے مار یعنی خود 42 تعداد ہے. بات بڑی غور نال سنن والی. اللہ پیدا ہے قریبی سارے بلا ہیک بھی بچوں نہیں گھر ہونا چاہیے وہ سارے بلا لیں دعوت روٹی پکا 3 مستورہ باقی مرد. مستورہ چو صفیہ بنت عبد المطلب جناب حمزہ دی سکی بہن اے دعوت فاطمہ بنت اسد علی دی اما ایک اگلی سمجھنی یہ دعوت فاطمہ بنت محمد اس ویلے بطول دی عمر 2.5 سال آئی. چکوال والے ہو جب بطول 2.5 سال دی آ گئی ہے وڈیاں 3 کیوں اس منگائیاں بات سن لے جن سمجھ آ گئی بسم اللہ کر بات سمجھ گئے. چھوٹی ہے بطول وہ دعوت آئے کسے تاریخ دان نو خود بڑیاں ثابت کرے. ایک دلیل تو سے دے دیو جی چادر تلے کیوں نہیں آئیاں بھائی دنوں پہلے مر گئی اتھا نہ موئیاں اتھا زندہ دعوت کوئی نہیں ہودیاں تو لے جاوے آن. عرب دا رواج ہے جس نو پالو انہوں اولاد شمار کی تبین یہ عرب دا کلچر 4 نہیں 1000 منوا کوئی اور بھی ہوندی زہرا دے علاوہ روندی ہی نہیں جاندی جی میں حسین دی ماں گئی جڑی کنفرم بیٹی ہے زہرا مسلمان تیرے تے وہ بھی راضی کو نہیں گئی وہ بھی تے روندی ٹر گئی ہے. مسجد میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو کوئی سوال کرنا بتا دے بتو. ذاکر نہ سمجھ سید سمجھ میں نے اپنے نبی دی اولاد سمجھ میں سید ہو کے تیری محنت کر رہا ہوں. ترندی شریف والے لکھے نا دھین ہوئے کہ محمد کھڑے ہو جاندے سن. زہرا آئیے رسول کھڑے ہو گئے نا بابا جی ایک مہربانی کر معاشر نو محمد نو منہ بھی کھانا ہے. میں سید دی منت مان کے کل اپنے عالم دین کو پوچھ کہ بلا دسو رسول جنوں وے کے بہ نہ سکدے کھڑے ہو جاندے ہن او بندے کیڑے نے جڑے آپ بیٹھے رہے نے تے زہرا نو کھلوائی رکھے. 2 منٹ 1 گھنٹہ 3.5 تو 4 گھنٹے لکھے گئے. زہرا کھلوتی رہی سند پردے چاہ کے پیو دی قبر تے آ کے پیا دی بابا میں نے فدق دارمان نے بابا میں نے 4 گھنٹے کھلوائی رکھا بابا میں نے جاگیر نہ دیں دے میں نے اے نہ دے زہرا تو ان مسئلے کو نہیں آؤں تو مسئلے تو بھول گئی. 28 سفر 11 ہجری نبی پاک دی وفات ربیع الاول ربیع ثانی جمادی الاول 3 جمادی ثانی تقریباً 95 دن نے بابے دے بعد بطول اس دنیا تے زندہ رہی. میں نے قسم اللہ پاک دی 95 دن حسین دی ماں ایک سا سکھ دا نہیں لیا. احرام بن کے حاجی تے مکھی اور مچھر مارنا حرام ہے. میں اس پروسیس سے گزر کے میں حج کر کے میں بالکل اس کو واچ کر کے اسی ذاکر لوگ اسی تلاش کرنے بات ہیں
تسی اپنے جسم دا وال نہیں پڑھ سکتے، خون نکل آیا کفارہ پہ جائے گا، مچھر بیٹھیا کٹ رہے نہیں اسے مار نہیں سکتے۔ مزدلفہ رات کھلے آسمان تلے گزارنی، حاجیاں دے پیر سج جاندے نے مچھروں نہیں مار دے، کیوں؟ فرمایا تو وردی پائیے میری ڈیوٹی چے، ہون تو اپنی مرضیاں دا مالک نہیں، تو باوردی ملازم ہو گئے ہیں، ہوں تیری مرضیاں دا میں مالک۔ مچھر کٹ رہے میں نہیں مار رہا، ویکھنا لکی آکھے گا حاجی بزدل ہو گیا ہے، ادھر تو مچھر ڈاٹا ہو گیا، ہوئے ہوئے مار دے نہیں پہ تے بڑا ہی بزدل ہے۔ بزدلی نہیں یار، میں کسے مالک دی ڈیوٹی کھلو گیا ارام لانا، پھر مچھر اتنے بہ کے لڑے، ہاں میں ویکھ لینا کی شے کی ہے، ہوں نہیں ماراں گا، میں دی ڈیوٹی چ پابند ہوں۔ اشارہ ہے جی کسی نے سمجھ آوے۔ 1400 سال ہو گئے بندے ساڑھے تے سوال کر دیں جی علی شیر خدا ہے جی، ذوالفقار دا مالک ہے جی، تلوار لے کے انہوں نے گردن اڑا دیندا، بزدل ہے علی؟ تو 4 دن ارام بن کے دی ڈیوٹی چونا مکھی نہیں مار سکدا، من قسم اللہ پاک دی میرا مرشد علی ولایت علی وردی وچ آئی، ورنہ علی دے سامنے مکھیاں مچھر کی آن۔ فرماندیاں میں اپنی مرضیاں دا مالک نہیں، میں اس دی رضا دا پابند ہوں۔ چوتھا وین کیتے سیدہ ویڑے کھلو کے بابا میں رول گئی ہوں، علی بطول دا ہاتھ پکڑ کے آدھے نے یا ان 5واں وین نہ کریں یا ٹر پیو دی قبر تے میں اجازت لے دے، میں ویکھاں کون آن جنہ تین مارے ہیں۔ یہ علی دی بزدلی نہیں، علی دی پابندی ہے، یہ علی کسے دی ڈیوٹی وچ۔ کسے بندے پوچھا یا علی زندگی کی میں گزاری نے، فرمایا اودے کولوں پوچھی دی جس مرضی نال گزاری ہوئے، میں تے یا رضائے خدا وچ یا اطاعت مصطفیٰ جی، فرمایا تیرا بابا پابندیاں لا گیا۔ کنفذ ملون تے نہ لے کے لعنت کیتا کرو، یہ ہوئے جس نبی پاک دی بیٹی نے بہت مارے، شیعہ دی دی اگنور کر دے، مولوی ذاکران دی دی زہرا آئی گئی کر تے جے تیرے محمد دی دی ہے، کیا تو کل میدان معاشر محمد دا امتی بن کے نہیں اٹھنا؟ 2 جمادی الثانی حسین دی اماں دا ظاہرن آخری دن نے، سا چھوٹے ہو گئے نے بطول دے، فضا روایت کر دے نے محمد دی دھی اوکھے ہوں کے سا لے رہے، کسے ڈاکٹر کو پوچھنا جس مریض دی پسلی ٹوٹی ہوئے سا کی ملے، میرا باہرواں زیارت نائیج فرمیندہ ہے میرا سلام ہوئے اس دادی تے المقصورات ازلاحا، جدے پاسے دیاں پسلیاں ٹوٹ چکے، پترن پہ یادی بیٹا جاؤ نانے دی قبر دے جاؤ، میرے واسطے دعا کرو بیٹا۔ جنت البقیع العمر روزہ رسول اللہ اس پاسے باب جبریل ہے، جنت البقیع روزہ رسول دے درمیانے جڑا سہن ہے نا کھلا پہ جی دے اتے چھتریاں نے فولڈیبل، اے سین سیدان دا 40 گھر ہے، اتے حسین کھیڑ دا اتے سید وسدیان، خدا لعنت کرے آل سعود تے، منصوبات آل محمد نو مٹان دی پوری کوشش کر رہے ہیں، جتھے نشانی میں سیدان دی مٹا دیو جی، جتھے زہرا بیت الحزن روندی آئی وہ بھی جگہ جے ہے جی، وہ پھر پرانے زوار سن نال لے جاندے آؤ جی اسی دسیے ایتھے آ کے زہرا روندی آئی، سید الساجدین شام دی قید نبھا کے واپس آ کے مدینے دے بار جڑا قیام کیتے وہ بھی اسے پاسے ہی۔ جناب ابو الفضل لباس جتھے نوجوانہ نے بنی ہاشم نو جنگی ٹریننگ دے دین، او میدانہ جی ہے کھجوراں لگی ہیں، ساڑھے قافلے دے سالار مولوی صاحب فرمائے کہ میں حسین اکبر صاحبہ نے مناج الحسین انہاں کیا باب جبریل علیہ پاسے کھلو کے زہرا دی زیارت پڑھو، میں کہ قبلہ جنت البقیع نہیں، انہاں کیا راز خدا دا، کچھ روایات نے زہرا اپنے حجرے دے اندر دفن، اے باب جبریل اتھو جبریل داخل ہوندہ ہی، اے سیدان دا گھر آئی زہرا دا ہی ہوئے، اتھے کھلو کے نما یرید اللہ پڑھ دائی، اتھو داخل ہوتے نہ علی جناب زہرا دا حجرہ، انہاں کہ جی تھے کچھ روایت نے علی بقیع چ دفنائی، کچھ بھی روایت نے 7 تو 70 قبریں علی زہرا دیاں بنائی، اے راز راز رہے گا، قائم دے آمن تے راز کھولے گا،
دو ٹائم جنت البقی دا دروازہ کھلدا ہے، مغربین اور ظہرین دے بعد 1 گھنٹے واسطے. قسم خدا دی مومناں دی قطاراں لگی ہوں. کیڑے ویلے حسین دی ماں دے زندان دا بوہا کھلے. علامہ ناصر باز پڑھ دے آن قبرستان نہیں اے زہرا دا زندان ہے. قبرستاناں دے بوہاں تے پولیس والے نہیں ہوندے، زندان دے بوہاں. مرحبا مرحبا مرحبا. میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوتے پھر کھلوڑ نہیں دیں دے. ہر ایک وہ شرطے کھلوتے نے ابلیس دیاں شکلاں لے. ہر ایک حاجی ہر ایک گزرو جی درے مار دے. جنت البقی دے مین گیٹ جو جاندے ہی این سامنے او قبرہ نظر آ رہی ہیں. قسم خدا دی جلدی بھی ہوندی ہے. اوتے کوڑے والے کھلوتے ہوندے تے اج نبی حاجی پوچھتے نے محمد دی دی کتے قبر ہے. کوئی جس نے سمجھ آندا اشارہ کر دے نے وہ گتا نے مار دے نے. اچھا نہیں رون دیں دے. میں آوے کیا رون تے دل کردہ تو حرامی آدھے نہیں جی میں بچہ رون ڈکے تے ایک دم ہاں نہیں نکل دی. یا علی دی قسم باجی میں حاجی ڈھائی مار کے رون دے ویکھے. مومن یہ لے ڈھائی مار کے رون دائی. ایک انہا رون آلیں جو پیادہ ہی اے قبر گم شدہ ساڑھا سلام ہو. اے محمدی مظلومہ دی ساڑھا پردیسیاں. میں صدقے بھائی میں صدقے. میرا مالک قائم دا جلدی ظہور فرما. میرا مالک زہرا دے دکھاں دا واسطہ ہی ساڑھے وارث دا جلدی ظہور. میں صدقے ہوں. اللہ اکبر. جاؤ بیٹا نانے کول جاؤ. بالکل نال دیوار ہے. دیوار تو پاری نانے دی قبر ہے. جاؤ بیٹا نانے کول میرے واسطے دعا کرو. اماں خیر ہے پر میں طبیعت نہیں ٹھیک بھی. جاؤ بیٹا توڑا نانا کائنات دا شافی ہے. پتر دوے حجرے جو نکلیں دیوار تو پار نانے دی قبر. نانے دی قبر تے آگے نانا اماں بیمار ہے. نانا میں حسن ہاں. ٹور دی اگے بھی آئی اینج نہیں رون دی جی میں آج رو رہی ہے بلکہ جناب حسن مجتبی دی بابا دی عربی دی دعا دے جملے نے ادا ترجمہ ہے. نانا میں اماں منگن آیا. نانا میں اماں واپس کر دے. نانا میرا ماں دے بغیر گزارو. مولوی شہنشاہ نقوی صاحب دی زبانی میں جملہ سنے. وہ دن میں ناگو کسے بندے گل سنائی. ادن مولوی صاحب میں صبح ناشتہ دفتر تو پہلے گھر بیٹھا. میری بیوی ناشتہ دیتے ہیں میں ناشتہ کر دے پہ. ناشتہ کردیاں کوئی فیملی گل ہوئی ہے گھریلو گفتگو ہوئی ہے. ادھے چ میں غصہ لگے میں بیوی نو چپیڑ ماری چاٹ ماری. وہ روندی دوجے کمرے ٹر گئی ہے. میں غصے نال جڑا کرنا ہی ناشتہ کر لیا. میں غصے نال اٹھ کے دفتر آ گیا. 2-3 گھنٹے دے بعد دفتر میرا غصہ مٹھا ہویا تے میں سوچے میرے کو غلطی ہوئی ہے. میریاں دھیاں دی ماں آئی میرا لائف پارٹنر ہے. میں نے یہ نہیں مارنا چاہیے تھا. ایڈی گل کوئی نہیں جتنا میرے غصہ لگ گیا. ادن قبلہ میں بالکل تہیہ کر لیا واپس جاؤں گا دفتر آف کر کے. میں انہوں سوری کروں گا. میں اس انہوں راضی کروں گا. میرے کو غلطی ہوئی میں رہوں گا. ادن قبلہ 6 بجے میں دفتر آف کر کے گیا. میں نے یقین ہے آج میری بیوی ناراض ہوئے گی. اس فیل نہیں کرایا میں ناراض ہوں. انہیں میں نے ویلکم کیتا ہے. بیٹھو جی پانی لین دی چائے لین دی. ادن مولوی صاحب میں بیوی نے آکھے میرے سامنے بیٹھ تو ناراض ہے. ادھی میں کوئی نہیں. ادھے میں کہ نہیں میرے کو غلطی ہوئی ہے زیادتی ہوئی ہے میں سوری کرنا. میں دن مارے ادھے ہون میرے الوے کے رو پئی ہے. ایڈے موٹے اتھر اس دی اکھا تو باہر آ پہ. ادھی نہیں خدا و اہل بیت دے بات تو میرا شرعی حاکم ہے. تو مار لے میں کوئی ارمان نہیں. روندی کیوں ہے؟ ادھی میں روندی تا ہے آج دے بعد پھر میرے کو غلطی ہوئی گی. تن پھر غصہ لگ سکتا ہے. تین رسول پاک دا واسطہ ہے. آج دے بعد میں مارنا ہوئی میں وکھریاں لے جائیں میں دھیاں دے سامنے. میں چپ کر گئیاں تو دفتر ٹور گیا. او میریاں دھیاں حالے پئی. اور تھا مسلمانہ قرآن لے آتے رکھ میرے سر تے. من 3 سپاریاں دی قسمیں زینب ویدی رہی ہے زہرا مریندی رہی.
حسن حسین ویدے رہے نا اما مرندی رہی ہے مرحبا 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 اور تیریاں کوکا حسین دی ماں قبول او حسین دی اما تیرے تراجی میں صدقے ہوا نانا اما بیمارے نیاز بیگا لیا 4 گلاں حسن کیتیاں نے قبر جو جواب نہیں آیا پنجویں گل حسن کرن لگیا شبیر نکا جیا ہاتھ بھیرا دے مونڈے تیرا کیا دے ہون نہ بول توں امیرے امیرانو منگن دا وال نہیں آیا پچھے ہو غریب جانے غریب دا نانا جانے قبر تے اتھرا کیا دے نانا وڈا بھیرائے پیوان دی جائے نانا حسن حوصلے نال گلاں کر دائی اماں بیمارے میں حسینہ نانا من تیریاں واللہ لالیاں ظلفان دی قسمیں اماں بیمار نہیں اماں زخمی ہے نانا تیرے بعد میری اماں نو مارے آنے نانا کتواں دینے میری ماں سجے رخسارے تے چادر رکھ دی نانا کدی ماما بھی پترہ تو منہ چھپائے نے جدن گل کر دیئے کپڑا منہ تے رکھ دی نانا میں امامہ میں جانا مسلمان میری اماں نو مار دے رہے ایڈے دردان دے نال شبیر گلاں کیتیاں نے یسرب حلن لگ پہ عرش نو زلزل آیا قبر محمدی جواب آئیے والونیو ماں مر گئی نے مرحبا مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی کرلاؤ یار حسین دی ماں دے دکھان تے کرلاؤ یار میری قبر نہ ہلاؤ ماں دی جند دکھان تو چھوٹ گئی نے پتہ لگا یتیم ہو گیا ایو وجہ حسنین پاپوش نہیں سنبھلے امام میں اتھائی رہ گئے پہلی واری جنت سلطان بغیر نہ لین دے پہ بھج دے آن دوڑ دے اپنے گھر داخل ہوئے نے اگے فضا کھلوتی آؤ بسم اللہ شہزادہ کھانا کھا لو ایڈے ایڈے موٹی اتھر سیدان دے باہر آئین فرمایا من ازما جنہ پتران دیاں ماں مر گئیاں انہوں کھانے نہیں سنانے دا چھوڑیا سے یتیم ہو گیا فضا دیئے مرضیاں لے ہو کہ کر سو فرمایا اماں نو ملنا ہے ہاتھ بن کیا دیئے ماں آئے توڑی لیکن توڑی ماں دا حق سنے ہے مرن تو پہلے ایک پیغام دے گئی دو میں شہزادے کھلو کیا دن کیا دیئے اماں فرمایا اماں گئی جے میرے حجرے دادار کوئی نہ کھولے جڑا ماں دی جھولی توشی ہے دی میں ہائے سننا چاہنا اماں گئی نے میرے حجرے دادار کوئی نہ کھولے نیاز بے گالیا حسن چپ کر گیا شبیر 2 قدم پیچھے اٹکا دے سارے انو منائیں یا ہے کلے نو قدمہ تے اتھلا کیا دیجے پوچھ لے تے وقت سن آخری ویلائی تڑپ دی آئی اوکھیا نا تیرا لے کیا دی کوشش کری حسین میری میت نا اے میرا او پترے جے سجے ڈھیر ساریاں میتاں ویک مرحبا 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 اے کربلا دا ماحول بن گیا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا جی میں بسم اللہ کرا جی پتہ لگا یا ماں منع کیتا ہے بس آخری منٹ 2 منٹ دوائیں مقدی میری اتھائی چھوڑا لگا پتہ لگا میں ماں منع کیتا ہے ویڑا ہائی اپنے ویڑے چ بہ گیا رونا شروع کیتا سادہ ہی میں غریب ہاں غسل ہو گیا زہرا دا حسین نہ اٹھیا کفن ہو گیا نبی دی دیدہ شبیر حالے نہ اٹھیا علی ویکھے سارے آئے نے حسین نہیں آیا پتر دے سامنے بے کیا دن اٹھ نہ مل خدا حکمے میرا جنازہ رات دے اندھیرے جھٹے تھوڑی رات رہ گئی اٹھ مانو مل میں تیری ماں دا جنازہ چاہاں ٹھڈا صابر کیا دے چالو جنازہ میں نہیں ملنا ناراض ہے ادھے بابا غریبان دا کیڑا حق ہے کسے نال ناراض ہو کیسا کہ تو غریب ہے فرمایا اماں میں غریب سمجھ کے منع کیتا پتر نوحان نہ لا کے دن غریب سمجھ کے نہیں پیارا سمجھ کے تیرے نال بہت اوپرے پیارا پتہ ہی تیرے نال کتنا پیار کر دیا مدینے زور دی بارش آئی تو مدینے دی گلی چاہیں کدی تیری اماں تیز نہ ٹری ادھن میں رو رو کے وے داریاں بطول نو پتہ لگ گئے بارش ہے میرا حسین گھر کوئی کدی نہ ٹورن آلی محمد دی مدینے دیاں گلیاں جو بھاج پئی ہے تن چاہ کے چم چم کیا دیو ماں صدقے کنیاں تیزان جسم نہ رمائی او میں نے داس تیرا جسم زخمی تا نہیں ہویا بچہ تیری زندگی ہوئے ماں پیوں نے نصیب ہوئے یار اس بچے نو کس دسے حسین دی اماں مظلوم ہے امامہ دیاں جو ہولیاں دا سرے تو بہنہ نو نصیب ہوئے آخری منٹ دے وین مکی میری مجلس
اٹھ تیرے نال پیار کر دیا پیار دا نام آیا دے بابا جے پیار کر دیا میں انج نہیں ملنا کی میں ملنا ہی بابا بلاوے کی میں بلاوے فرمائے بابا بطولہ موت دے بعد کلام کر دیا مریم دا انتقال ہویا کفن پا بیٹھی آئی عیسیٰ کہی اماں بلا کفن چو مریم ہاتھ کڑ لیا نہ لے کے بلایا میری اماں بھی بطول ہے آج کفن چو ہاتھ کڑے آج میرا نہ لوے پیار کر دیئے تھے آکھے آؤ میرا پیارا حسین بابا میں کھلوتا ہوں تسی ٹور جو حجرے ان بلائے میں ملنا ہے نہیں تے بابا میں کوئی چوکھے دن مدینے رانا میں کل گیا میں پرسوں گیا میں مدنی نہیں میں کربلائی ہوں بابا میں جنگلوں دا مسافر بابا میرے اندر پہاڑ دکھاں دا بابا میں کر لانگا برداشت علی آدھے رو نہیں تو اتھائیں کھلو میں تیری ماں نوانا رک گیا حسین مک گئی میری مجلس علی ٹور پہ پہلی باری علی دی داڑی دے والا چو آنسو ان کر دیں جی میں ساون دی بارش ہوئے سیدہ دے جنازے تے کھلو کیا دن میں نہیں آدھا بادشاہ پہ آدھا او پیارا تے سونا پتر پہ آدھے ایک واری وانگ مریم دے بولا ٹھوکرا لیا میں نے قرآن دی قسمیں جڑا ہاتھ 95 دینا جھپا سے تو نہیں اٹھیا علی دی گل مکیے زینب دی ماں دے کفن دے باندھ ترٹ گئے نا دو میں پائیں ودھا کے پیا دیئے آؤ میرا بھج دے گھوڑے تلانا لا آؤ میرا کربلا دا مسافر بچڑا آؤ میرا تیرا ضربان دینا مرحبا 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 امامہ کر کے شبیر بھج پہ حسین دیاں دوویں بھائی ماں دے گلے ایڈے دردان دے نال ملنے جبریل نازل ہویا ہاتھ بن کے جبریل پیدا یا علی اللہ پیدا جتنا جلدی ہو سکتے حسین نو ہٹا کیوں جبریل فرمایا جدن دے ماں پتر ملنا شروع کیتے جنتی جہوران دے وال کھل گئے نبیاں دیاں پگاں جھڑ پیان میرا ارے زمین تے ڈھانا لئی ٹھوکرا لیا کدی نہ بھجن والا علی تیز بھج پہ پتر نو ہاں نہ لا کیا دے بس کرو میرا صابرند سلطان بس کرو میرا شفیع روز جزا بس کرو میرا نبیاں دی لاج ماتمیاں حالے بھی ماں دے گل چبائی نہیں کڑیاں ادن کڑیاں جدن علی پتر دے کانال مولا کیا کہے او ویکھ میری زینب دے وال پھلے ہوئے نہیں ایک باری ویکھ میریاں دھیاں چاہ